ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو گھنے جنگلات کے بیچ میں واقع تھا، ایک غریب مگر نیک دل آدمی رہتا تھا جس کا نام راغب تھا۔ گاؤں والے اس کی سخاوت اور ہمدردی کے لیے جانتے تھے۔ اگرچہ وہ غریب تھا مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ نظر آتی تھی۔ وہ اکیلا رہتا تھا، اس کا ساتھ دینے والا صرف اس کا چھوٹا سا گھر، ایک چھوٹا سا باغ اور اس کا وفادار کتا موٹی تھا۔ ایک سرد موسم کی شام جب راغب لکڑی کاٹنے کے لیے جنگل میں گیا، اس کی نظر ایک عجیب چیز پر پڑی۔ خشک پتوں کی تہ میں چھپے ہوئے اسے ایک انوکھا برتن ملا۔ یہ برتن کسی چاندی کی دھات سے بنایا گیا تھا اور اس کے گرد پیچیدہ نقش و نگار کندہ تھے جو ہلکی سی روشنی میں بھی چمک رہے تھے۔ راغب نے اسے احتیاط سے الفاٹ الف اور اس پر ایک قدیم زبان میں ایک عبارت دیکھنے کو ملی جسے وہ سمجھ نہیں سکا۔ جب اس نے برتن کو مزید غور سے دیکھا تو اس کے دماغ میں ایک نرم اور میٹھی آواز گونجی، یہ کوئی عام برتن نہیں ہے راغب، یہ جادوی برتن ہے اور اب یہ تمہارا ہے۔ حیرانی اور تجسس سے بھرے ہوئے راغب نے بلند آواز میں پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم کون ہو؟ آواز نے سکون سے جواب دیا، میں اس برتن کا روح ہوں۔ یہ برتن تمہیں تمہارے دل کی صفائی کی وجہ سے منتخب کر چکا ہے۔ یہ برتن تمہیں 3 خواہشیں دے گا، لیکن انہیں سمجھداری سے استعمال کرنا کیونکہ جب یہ پوری ہو جائیں گی برتن کی جادوی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ راغب ابھی تک مکمل طور پر سمجھ نہ پانے کے باوجود برتن کو اپنے گھر واپس لے آیا۔ اس رات جب وہ اپنے لیے اور موٹی کے لیے ایک معمولی کھانا پکانے لگا، اس نے برتن کو چولہے پر رکھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے بس ایک خواہش کی، مجھے ایک لذیذ کھانا چاہیے، اور لمحوں میں برتن چمکنے لگا اور کھانے کا ایک شاندار دسترخوان آ گیا جو اس کے اور اس کے کتے کے لیے کئی دنوں تک کافی تھا۔ اس شاندار تجربے نے راغب کو جادوی برتن کی حقیقی طاقت کا ادراک کرایا۔ اب وہ کسی بھی چیز کی خواہش کر سکتا تھا جو اس کا دل چاہے۔ اگلے دن اس نے گاؤں کے چوراہے پر اپنے گاؤں والوں کو یہ انکشاف کیا۔ ابتدا میں لوگوں کو یقین نہیں آیا مگر جلد ہی ان کے دلوں میں یقین آ گیا جب انہوں نے برتن کی جادوی طاقت سے پوری گاؤں کے لیے کھانا بنتا دیکھا۔ جیسے ہی اس کا راز پھیلتا گیا، دوسرے گاؤں والے بھی راغب کے پاس آنا شروع ہو گئے مدد کے لیے۔ اس نے اپنی خواہشیں بہت احتیاط سے استعمال کیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جادو ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا، لیکن ہر خواہش کے ساتھ وہ دیکھتا کہ گاؤں کی زندگی کیسے بہتر ہو رہی ہے۔ بیماروں کا علاج ہو رہا تھا، غریبوں کو کھانا مل رہا تھا اور گاؤں میں خوشحالی آ رہی تھی جو کبھی نہ آئی تھی۔ لیکن جیسے کہ ہر چیز کی اپنی قیمت ہوتی ہے، ویسا ہی کچھ یہاں بھی تھا۔ جتنا زیادہ راغب برتن کا استعمال کرتا اتنا ہی لوگوں کے دلوں میں لالچ آنا شروع ہو گیا۔ جو لوگ پہلے شکر گزار تھے وہ اب اس سے زیادہ چیزوں کی مانگ کرنے لگے۔ وہ جادوی برتن کو اپنے لیے ذاتی مفاد میں استعمال کرنے کے بارے میں سوچنے لگے اور کچھ لوگ تو اسے چرانے کی منصوبہ بندی کرنے لگے تاکہ وہ اس کی جادوئی طاقت حاصل کر سکیں۔ راغب جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا مگر برتن کو بچانا بھی چاہتا تھا، ایک اخلاقی مسئلے کا شکار ہو گیا۔ اس نے گاؤں کے کنارے رہنے والے ایک بزرگ حکیم سے مشورہ کیا۔ حکیم، جس کی آنکھوں میں حکمت کی گہری جھلک تھی، نے کہا، جادوی برتن صرف محبت اور خود غرضی سے بالاتر ہو کر ہی خوشحالی لا سکتا ہے، لیکن اگر تم اسے لالچ دوسروں کو قابو کرنے کے لیے استعمال کرو گے تو جادو تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ اس نئے علم کے ساتھ راغب نے برتن کا استعمال زیادہ محتاط طریقے سے کرنا شروع کر دیا۔ اس نے صرف ضرورت مندوں کی مدد کی اور اپنی خواہشات کو محبت اور سخاوت کے ساتھ جوڑا، مگر اس کے باوجود گاؤں والوں کا لالچ بڑھتا گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے پہلے ایک دوسرے کی مدد کی تھی اب ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے، اور بالآخر موٹی اس کا وفادار کتا بھی بدلنے لگا۔ اس نے بھی جادوی برتن کی طاقت کو محسوس کیا اور اس کی روشنی میں ایک تاریکی آ گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب راغب نے برتن سے ایک خاندان کی مدد کے لیے کھانا بنایا تو اچانک برتن نے ایک عجیب و غریب روشنی دکھائی اور ایک گہری آواز نے فضا میں گونجنا شروع کر دیا، تم نے جادو کا غلط استعمال کیا ہے راغب، تم نے لالچ اور خود غرضی کی طرف راہ ہموار کی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جو چیز تمہارے پاس کبھی نہیں تھی وہ واپس کر دو۔ اس کے بعد برتن 1000 ٹکڑوں میں بکھر گیا اور اس کی جادوی طاقت ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ گاؤں والے جو جمع ہو گئے تھے بس خاموش کھڑے تھے اور ان کے چہروں پر حیرانی تھی۔ برتن اب نہیں رہا اور اس کی جادوی طاقت بھی چلی گئی۔
جو گاؤں کبھی خوشحال تھا وہ اب ماندہ نظر آ رہا تھا اور لوگ خود پر اس کے اثرات محسوس کر رہے تھے۔ راگب وہاں کھڑا تھا دل شکستہ، مگر وہ جانتا تھا کہ جادوی برتن کا راز صرف اس کی زندگی بدلنے کا نہیں بلکہ اسے ایک سبق دینے کا بھی تھا۔ اس نے سمجھا کہ حقیقی خوشحالی برتن کے جادو میں نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان محبت اور سخاوت میں چھپی ہوئی ہے۔ دوسرے دنوں میں راگب نے سخت محنت کی اور گاؤں کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے پاس اب جادوی برتن کی طاقت نہیں تھی، مگر اس کے پاس ایک اور طاقت تھی، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعاون کرنے کا سبق دینا۔ آہستہ آہستہ گاؤں کی زندگی دوبارہ بہتر ہونے لگی۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا سیکھنے لگے اور انہیں یہ سمجھ آ گیا کہ جادوی برتن کی سب سے بڑی طاقت وہ تھی جو دلوں میں تھی۔ اور یوں جادوی برتن کی کہانی گاؤں میں ایک روایت بن گئی جو نسلوں تک سنائی گئی۔ یہ کہانی ہر کسی کو یاد دلاتی تھی کہ سب سے بڑی جادوئی طاقت وہ ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت، تعاون اور خیال رکھنے سے پیدا کرتے ہیں۔